الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الزخرف: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج مجھے کچھ تو اپنے گزشتہ خطاب جمعہ میں جو کچھ خلا رہ گئے تھے انہیں پر کرنا ہے، اور جو مضمون اس خطاب میں جاری تھا سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا مستقبل، اور اس کے ضمن میں الملحمۃ العظمیٰ، تو میں یہ چاہتا ہوں آج کہ یہ جو تصادم ہونے والا ہے جس میں اصل فریق ہوں گے مسلمان اور یہودی، لیکن یہودیوں کے اعلی کار ہوں گے عیسائی، اس کا جو بالآخر انجام ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہودیوں کے بارے میں، یہ لفظ یہودی ہمارے ہاں بطور گالی استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک عظیم قوم تھی، ایک عظیم امت تھی، لیکن ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کون ہے، ان کی نفسیات اور ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی کس سے ہے، ان 6 امور پر میں نے کسی قدر گفتگو کی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، بنو اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ عبرانی میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عربی میں عبداللہ، اسر اسیر، اسیر کہتے ہیں کوئی بندھا ہوا، اور ایل عبرانی میں اللہ کے لیے، اسرائیل یعنی ایل کا بندہ، عبداللہ۔ پھر یہ کہ ان کی تاریخ جو ہے ابتدائی کوئی 500 برس تک تو یہ صرف ایک قوم کی حیثیت سے تھے، ابھی ان کی حیثیت امت مسلمہ کی نہیں ہوئی تھی۔ امت مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب انہیں تورات عطا ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 1400 قبل مسیح میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل ایک یوں سمجھیے کہ انتہائی مظلومیت اور غلامی کے پھندوں میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں نکال کر آئے ہیں، اور صحرائے سینا میں کوہ طور پر پھر گئے ہیں، 40 دن کا چلہ انہوں نے وہاں کاٹا ہے، پھر انہیں تورات عطا کی گئی ہے۔ وہ نقطۂ آغاز ہے ان کی تاریخ کا بحیثیت امت مسلمہ۔ اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یہ 2000 برس تک ان کو حیثیت حاصل تھی امت مسلمہ کی، اور یہ بڑی طویل مدت ہے۔ ہماری تاریخ ابھی 15ویں صدی میں داخل ہوئی ہے، انہیں 2000 برس تک یہ حیثیت حاصل رہی۔ 3 کتابیں دی گئیں، اگرچہ ہماری ایک کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ان تینوں پر کیا بہت سی اور مزید بھی ہوں تو ان پر بھاری ہے اپنی عظمت کے اعتبار سے،
اپنی کاملیت کے اعتبار سے، لیکن بہرحال سادات کا اپنا ایک مقام ہے، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کی جو ایک ذہنیت ہے جو اس قوم کی پروان چڑھ گئی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ آدھی بات تو صحیح ہے اس میں، آدھی غلط ہے، وہ ذہنیت یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہم پوری دنیا پر، پوری نوع انسانی پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، اللہ نے واقعتاً انہیں فضیلت دی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یوں سمجھیے کہ یہ مضمون ویسے تو 2 مرتبہ تو بیان ہی انہیں الفاظ میں سورہ بقرہ میں آیا، اس کے علاوہ بھی 3 اور مقامات پر آیا ہے کہ تمام جہان والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی، لیکن یہ حیثیت ان کی تھی، اب نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ کے دین پر کاربند رہے، اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کرتے رہے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی، تو یہی چہیتے تھے، یہی لاڈلے تھے، یہی امت مرحومہ تھے، یہی امت مسلمہ تھے، لہذا یہ اللہ کے پسندیدہ بھی تھے، چہیتے بھی تھے، انہیں اللہ نے عصمت بھی دی تھی۔ لیکن پھر ان کے غلط اعمال کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا گیا، اب وہ حیثیت انہیں حاصل نہیں، لیکن ان کے ذہن میں ابھی تک وہ خناس موجود ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک احساس ایسا ہوتا ہے کسی قوم کے افراد میں، اگر بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے تو اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک امنگ، ایک عزم، جیسے کہ جرمن قوم جو ہے اس کو بھی ایک نشہ پلایا گیا تھا کہ ہم تو اسپیشل، جو ہماری قومیت ہے، وی آر اے سپیریئر ریس۔ ہٹلر نے وہ ایسا نشہ پلایا ہے انہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنی قوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ کے اندر بھی آدمی بہت کچھ کام کر گزرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ان کے اندر جو ہے ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر عزیمت ہے، ہمت ہے، امنگ ہے، مقاومت ہے۔ چنانچہ تاریخ میں جو ان پر 4 دور آ چکے ہیں، ان میں انتہائی سخت ادوار سے یہ گزرے ہیں، بری طرح ان کا تہس نہس کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بہت جلد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ تو یہ کیفیت جو ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے ریجوینیشن اور دوبارہ ایک طرح سے کھڑے ہو جانا، یہ ان کی صلاحیت ہے، اور یہ اس کا بالکل واقعہ یہ ہے کہ صحیح مثال ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، تو وہ جو ہے دوبارہ اس کے اندر جو ہے ان کے اندر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور فطانت بہت دی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ ذہانت اور فطانت جو ہے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، کبھی یہی ذہانت اور فطانت کسی انسان کو سیدھے راستے پر، خیر کے راستے پر چلانے میں ممد ہوتی ہے، وہ لوگوں پر سبقت لے جاتا ہے جب خیر کی طرف رخ کرتا ہے، جو زیادہ ذہین ہے، زیادہ فطین ہے۔ لیکن کبھی یہی ذہانت اور فطانت ایول جینیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر بدی اور برائی اور سازش، اس کے لیے وہی ذہانت اور فطانت استعمال ہوتی ہے۔ تو ان کا جو یہ دوسرا دور ہے، مغضوب علیہم ہو جانے کا دور، اس میں کہ واقعتاً یہ ہے کہ جہاں تک سازشی ہونے کا تعلق ہے، ویسے یہ کہ سائنسدان ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے، فلسفی ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ذہانت اور فطانت کا ایک مطلب یہ بھی تھا، لیکن یہ کہ سازشی ذہن ان کا جو ہے وہ بھی بہت ہی مؤثر ہے، ان کا سازش کرنے کی صلاحیت ان میں بدل جائے عتم موجود ہے۔ تو پہلا خیال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا آدھا صحیح ہے، قرآن بھی اس کی تصریح کرتا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اس کا آدھا حصہ غلط ہے، اب وہ پوزیشن ان کی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ایسا ہی تمہارا خیال ہے کہ تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کو ہاتھوں پٹوایا، کبھی اسیرینز کے ہاتھوں پٹوایا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تمہاری برکت بنی، کبھی رومیوں نے تمہیں کچلا مسئلہ، اس صدی میں جو ہے ہٹلر نے، جرمنوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تو تازہ ترین واقعہ ہے۔ تو یہ تو تمہارا تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے انسان ہو جیسے اللہ نے اور انسان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا مقام اور کسی کی عظمت، کسی کی فضیلت اس کے ایمان اور عمل صالح کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، کسی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب اسی میں ان کے ساتھ 2 چیزیں اور ان کی ذہنیت میں پیوست ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مکمل انسان صرف ہم ہیں، باقی انسان جو ہیں وہ تو انسان نما حیوان ہیں، اور نمبر 2 جیسے حیوانات کو استعمال کرنا یہ انسانوں کا حق ہے، بیل کو ہل میں جوت لیں، رہت میں جوت لیں، جو بھی چاہیں کریں، اسی طریقے سے ہمارا حق ہے کہ ہم باقی انسانوں کو استعمال کریں، استحصال کریں، ان کا خون چوسیں، بائی ہک اور بائی کروک، جائز یا ناجائز کسی بھی راستے سے، یہ ہمارا حق ہے۔
یہ دونوں خیال ان کے وہ ہیں کہ جن کی تائید نہ تو تورات سے ہوتی ہے، کوئی ثبوت تورات میں موجود نہیں، قرآن نے تو نفی کی ہے بل انتم بشر ممن خلق، جیسے اور انسان ہے ویسے تم انسان ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بقیہ انسان جینٹائلز اور گوئمز جو ہیں وہ حیوانات ہیں، اصلاً تو حیوان ہے، بس صرف شکل میں انسان نظر آتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لیکن یہ نظریہ جو ہے، دونوں نظریے ان میں جو پختہ ہوئے وہ تالمود کے ذریعے سے ہوئے۔ ان کی جو اصل کتاب ہے جس پر ان کا عمل ہے، یوں سمجھیے ان کی فقہ اور ان کے لائحہ عمل جو ہے ان کا، اور ان کے اس وقت کے جو عقائد ہیں ان کا جو مستند منبع اسے تالمود کہتے ہیں۔ یہ تالمود جو ہے یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، یہ تورات میں شامل نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ ان کے ربائف جو ہیں بعد میں انہوں نے جو فیصلے کیے، جو بھی جیسے کہ اب عیسائیوں میں پوپ جو فیصلے کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ فیصلے مرتب ہو کر وہ تالمود ہے۔ یہ سارا تالمودی ذہن ہے جو ان کے اندر اس حوالے سے ہے کہ ہم صرف انسان ہیں، باقی جو ہے انسان وہ حیوانات ہیں، ان کا خون چوسنا بائی ہک اور بائی کروک ہمارا حق ہے۔ تو یہ تو ایک مضمون تھا جس میں کچھ خلا رہ گئے تھے جنہیں میں نے اس وقت پر کیا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کی تاریخ جو ہے اس میں بہت گہری مشابہت ہے۔ حدیث میں نے بہت دفعہ سنائی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جیسے بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے کہ جیسے ایک جوتی، ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دو عروج دو سوال، یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے حضور پر اس وقت یہ چار دور ان پر گزر چکے تھے۔ پہلے دور عروج کا جو کلائمیکس ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت ہے۔ پھر کئی صدیوں پر جو ان کا زوال ہے مسلسل، اس کا جو یوں سمجھیے کہ لوئسٹ ایب ہے، زوال کی جو انتہا ہے، وہ پہلے اسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کا خاتمہ، اور پھر نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں یہودا جو دوسری حکومت تھی اس کا بھی خاتمہ، اور یہ کہ لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا، اور یہ کہ ان کا ہیکل مقدس جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اسے مسمار کر دیا، پورا یروشلم برباد کر دیا، کوئی دو اینٹیں بھی سالے نہیں چھوڑی۔ لیکن اس کے بعد پھر ری جنریشن ان میں ہوئی، دوبارہ ایک احیاء ہوا، پھر ان کے اندر نیکی کی ایک دعوت اٹھی، دعوت توبہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ منادی انہوں نے کی، توبہ کی، پھر ان کے اندر ایمان عمل صالح کی ہے اس کی روح پیدا ہوئی، تو پھر اللہ نے عروج انہیں دیا۔ پھر ان کا جو سیکنڈ عروج ہے، سیکنڈ رائز، اس کا جو ہے کلائمیکس وہ ہے مکابی پاور، جو اپنے زمینی حدود میں تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ بڑی تھی، اگرچہ حضرت سلیمان کی سلطنت بالکل اور قسم کی تھی، ان میں تو جنوں پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی، انہیں ہوا پر بھی حکومت حاصل تھی، تو وہ حکومت تو کسی اور کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک زمینی جو رقبہ تھا تو مکابی پاور جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی بنسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی۔ لیکن پھر ان کے اوپر زوال آیا، پھر ان کے اندر بدعملی پیدا ہوئی، عقیدے گھڑ لیے گئے، بس ایک زوم باقی رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے۔ پھر زوال آیا، پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹے سکندر، اور سکندر کا پھر جو دوسرا جو اس کا یوں سمجھیے کہ اس کے بعد سیلیوکس اس کے جنرل میں سے جو آیا ہے، سیلوسڈ دور کہلاتا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد رومنز کے ہاتھوں پٹتے رہے، انہی کی حکومت تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کا لوئسٹ اب آیا سن 70 عیسوی میں، جبکہ ٹائٹس رومی نے پھر یروشلم پر حملہ کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ سیکنڈ ٹیمپل جو بنا لیا گیا تھا دوبارہ، سیکنڈ رائز جب ہوا تو انہوں نے وہ اپنا جو ہیکل سلیمانی اسے دوبارہ تعمیر کر لیا تھا، اسے وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بھی گرا دیا گیا، وہ اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ سن 70 سے 2000 تک یوں سمجھیے 1930 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ یہ وہ تھی کیفیت جو کہ حضور کے بعثت کے دور سے چل رہی تھی۔ دو عروج دو زوال، ہمارے بھی دو عروج اور دو زوال آئے۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، اور اس کی انتہا جو ہے وہ بنو عباس کا جو ازلی عہد ہے، ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور، عظمت کے اعتبار سے وہ ہمارا دنیاوی اعتبار سے عظمت کی انتہا ہے۔ پھر زوال آیا، وہاں اسیرینز کے ہاتھوں آیا تھا، یہاں صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، وہاں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں آیا تھا، یہاں ہلاکو اور تاتاریوں کے ہاتھوں آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ لیکن پھر ایک احیاء ہوا، لیکن اب یہ احیاء جو ہے یہ عربوں میں نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی جن کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے۔ انہی کے مختلف قبیلوں سے عظیم سلطنتیں وجود میں آئیں،
ترکان تیموری کی ہندوستان میں، ترکان صفوی کی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، تو پھر گریٹ آٹومان امپائر 400 برس تک جو ہے وہ دنیا کی عظیم ترین سلطنت رہی. لیکن پھر زوال آیا. اس زوال کا آغاز ہو گیا تھا اسپین کے خاتمے سے، لیکن یہ کئی 100 برس اس میں لگے ہیں. ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ملت اسلامیہ امت محمد لوسٹ ایب پر آ چکی تھی. دنیا میں کوئی آزاد مسلمان ملک نہیں رہا تھا سوائے نجد کا علاقہ، جس میں تیل اس وقت تک نکلا نہیں تھا، اس لیے وہ آزاد تھا. اگر تیل کہیں ہو چکا ہوتا دریافت تو سب سے بڑی تو وہاں پر جو ہے پنجے گڑے ہوتے. لیکن دنیا پورا عالم اسلام جو ہے وہ کولونیل پاورز کا غلام ہو کر رہ گیا. یہ لوسٹ ایب پر ہم پہنچے ہیں. اب اس کے بعد سے ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے جو دونوں ہی ہے. لیکن میں اس کا بعد میں عرض کروں گا کہ یہ تو میں نے مشابہت آپ کے سامنے بیان کی ہے ان دونوں امتوں کی، 2 عروج 2 سوال. ان میں کچھ فرق بھی ہے. 4 امور نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کی تاریخ میں فرق ہے. پہلا یہ کہ ان کی تاریخ میں انقلاب کی تکمیل اور اسلامی ریاست کا قیام حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں ہو سکا، ان کے انتقال کے بعد ہوا. اور وہ بھی ایک حکومت نہیں، 12 حکومتیں انہوں نے بنا لی. لہذا ان کا جو دور خلافت راشدہ ہے وہ حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد شروع ہوا ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، یہ گویا کہ ان کا دور خلافت راشدہ ہے. لیکن ان کے رسول اور اس خلافت راشدہ میں 300 سال کا فصل ہے. جبکہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے دست مبارک سے، حضور ہی کی محنت اور جد و جہد سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی قربانیوں سے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی کوششوں سے حضور کی زندگی ہی میں جال حق و ازاق الباطل، انقلاب مکمل ہوا اور پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گئے. اور خلافت راشدہ بھی متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے. پھر تو وہ گاڑی جو چلی ہے آگے تو پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. اور یہ نوٹ کیجئے وہاں بھی 3 ہی کو میں گن رہا ہوں خلفائے راشدین میں سے، طالوت، داؤد، سلیمان علیہ السلام. یہاں بھی 3 ہی ہیں اصل میں. حضرت علی خلیفہ راشد ہے، لیکن حضرت علی کے دور میں وہی حادثہ ہو گیا تھا کہ جو اس سے پہلے حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ہوا تھا کہ وہ پوری مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک اسرائیل، ایک یہودا. اسی طرح حضرت علی کے عہد خلافت میں بھی پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. شام اور مصر علیحدہ رہے، تقسیم ہو گئے. بہرحال ہمارا خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلا ہے. یہ فرق ہے بہت بڑا ہمارے اور سابقہ امت مسلمہ میں. دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ تو چونکہ ایک نسل پر مشتمل امت تھی، لہذا احیاء بھی ہوا تو اسی نسل میں ہوا. دوسرا دور بھی جو آیا ان کے عروج کا، وہی یہودی، انہی کے اندر پھر اصلاح ہوئی اور وہ دعوت اور منادی توبہ کی حضرت عزیر نے بلند کی، اور ان کے اندر دوبارہ ریجنریشن، ریوائول، ریجوینیشن، جو بھی آپ کہیں، ایمان کا احیاء ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہیں پھر دوبارہ. یہاں یہ شکل نہیں، کیونکہ یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل امت ہے. اس امت کا نیوکلیس تو ہے بنی اسماعیل، یعنی عرب کے لوگ، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی میں سے خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیوکلیس ہے. لیکن جیسے ایٹم کا سٹرکچر ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیس ہے اور پھر الیکٹرانز جو ہیں وہ اب مختلف ایٹمز کے اندر کتنے الیکٹرانز ہیں ان کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس نیوکلیس میں تو عرب ہے. پھر اس کے بعد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے. یہ گویا کہ الیکٹرانز ہے. اسٹرکچر ہے اس امت کا. اس حوالے سے جو ریجنریشن ہوئی ہے، احیاء ہوا ہے، وہ عربوں میں نہیں ہوا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ سورہ محمد میں پہلے ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے. لہذا یہ عجیب ہوا ہے تاریخ کے اندر، شاید اس کا کوئی اور پیرلل نہیں ہے کہ کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں، پھر وہ تاتاری ایمان لے آئے، اور انہی کے مختلف جو ٹرائبز تھے، قبیلے تھے، انہی کے ذریعے سے اسلام کا دور عروج جو ہے، دوسرا دور عروج شروع ہوا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ حضرت یافس کی اولاد ہے، جبکہ یہ سیمیٹکس جو ہے یہ حضرت سام کی اولاد ہے. سیمیٹکس اسی لیے کہلاتے ہیں. گویا کہ جو امیین ہیں، جو نیوکلیس ہے اس امت کا، وہ سیمیٹک ہے، سامی النسل ہے. اور یہ جو تھے یہ ہے یافس، حضرت نوح علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں. تو یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نسل سے امت مسلمہ کی قیادت دوسری نسل کو منتقل ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا دور عروج شروع ہوا ہے،
اس میں یہ سابقہ امت ہم سے ذرا آگے چلی گئی ہے. جیسے کہ دوڑ ہو رہی ہو نا تو کوئی شخص پہلے ہی سے آگے کھڑا ہوا ہو وہ دوڑے گا. تو اس وقت مقابلہ جو ہے ذرا ان ایکول اس اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرا عروج جو ان کا ہے اس کو اگر سنوار ذہن میں رکھیں گے تو انہوں نے جو بینکنگ کا نظام یورپ میں قائم کیا پچھلے کوئی 300 برس ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے پورے یورپ کی قوتوں کو انہوں نے اپنے شکنجے میں کس لیا. پھر انہی بینکرز نے یہ ایلڈرز آف دی زائن یہ بینکرز تھے سب کے سب جنہوں نے جمع ہو کر سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر بیسل کے اندر جمع ہوئے اور تھیوڈور ہلز جو ہے اس نے پھر وہ ان کو جمع کیا زائنسٹ موومنٹ شروع کی اور اس کے پروٹوکولز بنے. یہ ہے 1897 کی بات. 20 برس کے بعد انہوں نے برطانیہ جو اس وقت کی گریٹسٹ امپائر تھی دنیا کی عظیم ترین مملکت تھی جس پر کہا جاتا تھا کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تمام بر اعظم جو اس وقت تک کے تھے ان میں پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ. امریکہ پر بھی سلطنت برطانیہ جو ہے امریکہ پر بھی اس کا قبضہ تھا تو اس کے بعد جو ہے ان کی فریڈم وار ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ایک قوت تھی اس کے ذریعے سے جو بھی ہم پر مسلمانوں پر پھر عذاب آیا ہے لیکن اسی کے ہاتھوں پھر ان کو وہ بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہ حق حاصل ہوا کہ یہ فلسطین میں جائیداد خرید سکتے ہیں سیٹل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد زمانہ ذرا بدلا ہے. اس صدی کے درمیان میں آ کر آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ کی قیادت چینج ہو گئی شفٹ ہو گئی برطانیہ کی بجائے امریکہ کے پاس چلی گئی. اب جو فرنگ کا جو ہیڈ ہے وہ در حقیقت امریکہ ہے. اب وہ تو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے یونیپولر ورلڈ ہو چکی ہے. اس کے ذریعے سے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا. 1967 کی جنگ میں انہوں نے قبضے کر لیے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا. دوبارہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں نکلا تھا یہ سن 1099 میں اور 88 برس بعد 1187 عیسوی میں یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا تھا. اربوں میں دم نہیں تھا کہ واپس لے سکتے. یہی حال اب ہے. اربوں نے کھویا ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہ کہ ان کے واپس لینے کا کوئی امکان اربوں کی حد تک نظر نہیں آتا کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسے واپس لے سکیں گے. واپس وہ آنا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال 1958